کا مہینہ ہے تو اللہ والوں کا تذکرہ ہی اس مہینے کے اندر انسان کے لیے حفظ جان ہے۔ ہم آج انشاءاللہ العزیز چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ محمد حسن معین الدین چشتی اجمیری دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سیرت پر گفتگو کریں گے۔ آپ کی شان اور عظمت، رجب کی 6 تاریخ کو آپ کا وصال ہے، اسی اعتبار سے آج 8 رجب المرجب ہے۔ ہم نے اس موضوع کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دربار میں بطور ایصال ثواب پیش کرنا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام جو پھیلا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بزرگان دین کا دین مصطفیٰ کے اندر پروٹوکول اور ایک رول ہے جس کے ذریعے دین کو تقویت حاصل ہوئی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجر کے علاقہ میں پیدا ہوئے اور اللہ رب العزت نے آپ کو فہم و فراست وافر مقدار میں عطا فرمائی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ایک ملکیت میں ایک باغ تھا اور ایک پنچکی تھی جس کے ذریعے آپ اپنی زندگی کی گزر و بسر کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت سیدنا محمد ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باغ کے اندر تشریف لائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہلے پنچکی چلاتے تھے اور باغ کی رکھوالی کرتے تھے۔ آپ کے باغ کے اندر قسم قسم کے پھلوں کے سلسلے، جس کے اندر انگور کا بھی ذکر آتا ہے، سیب کا بھی ذکر آتا ہے۔ حضرت محمد ابراہیم قندوزی اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے۔ جب آپ باغ میں تشریف لائے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ معین الدین آپ کا لقب ہے، جس طرح خواجہ غریب نواز آپ کا لقب ہے اسی طرح معین الدین آپ کا لقب ہے۔ اصل نام آپ کا حسن ہے، حسن سنجزی یا سنجری دونوں ضبط موجود ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین کے نام سے زیادہ جانے جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے نام سے زیادہ جانے جاتے ہیں۔ غریب نواز اس لیے کہ ہر غریب کو خواجہ معین کے در سے ضرور خیرات ملا کرتی تھی، اس نام سے آپ خواجہ غریب نواز کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضور خواجہ غریب نواز پنچکی کے اندر اپنا معاملہ چلا رہے تھے، ابراہیم قندوزی تشریف لائے۔ برتن کے اندر انگوروں کا ایک خوشہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حضرت ابراہیم قندوزی کے سامنے بڑے باادب طریقے سے رکھا۔ جو ہی اللہ کے ولی کی نگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر پڑی تو آپ نے صاحب کشف ہونے کی وجہ سے جان لیا کہ یہ وہ ہستی ہے جسے کائنات عالم میں اللہ رب العزت نے دین پھیلانے کے لیے پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی کی پہلی نگاہ ہی آپ کو پہچان گئی۔ آپ نے پوچھا، حسن یہی پنچکی ہی چلاتے رہو گے یا رب کے دین کا کام بھی کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا، میں حاضر ہوں، میرا تو بچپن سے یہی مشغلہ ہے کہ میں دین سیکھوں، لیکن یہ پنچکی اور باغ میرے لیے آڑے بنا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے اپنے جیب سے ایک پرچہ نکالا، چھوٹا سا ورقہ تھا، بعض لوگ کہتے ہیں روٹی کا ٹکڑا تھا، بعض نے لکھا ایک پرچہ تھا۔ آپ نے فرمایا، ابراہیم قندوزی نے فرمایا، معین الدین اسے کھا لے۔ جو ہی اللہ کے ولی کے جیب سے نکلا ہوا وہ ٹکڑا یا تو وہ ورق کی صورت میں تھا یا روٹی کی صورت میں تھا،
جب آپ نے کھایا دل کی دنیا بدل گئی، باغ سے پیار ہٹ گیا، پنچکی سے پیار ہٹ گیا، اعلان فرما دیا کہ آج سے کوئی میرے باغ کا یا پنچکی کا گاہک ہو کہ یہ مجھ سے لے لے، بلکہ آپ نے وہ بیچ کر اس کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، اور خواجہ معین الدین دین پڑھنے کے لیے اپنے وطن سے نکل پڑے۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی داستان ابتدا کہ کیسی ابتدا فرمائی، سارا مال بھی دے دیا، پنچکی بھی دے دی، باغ بھی دے دیا۔ آج کل تو کسی کی پراپرٹی کا 1 فٹ ہو تو وہ لڑنے پہ آ جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین نے خراسان، اصفہان، بڑے بڑے شہروں کے اندر دین مصطفیٰ پڑھنے کے لیے کئی سال لگائے۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو رب کائنات نے خواجہ عثمان ہارونی کے دربار میں پیش کیا۔ یہ وہ ہستی ہیں جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی پیر و مرشد ہیں، خواجہ حضرت سیدنا عثمان ہارونی۔ آپ رسول اللہ کے دربار میں حج کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو لے گئے۔ اس کے اندر ایک کتاب میں نے پڑھا لکھا دیکھا کہ خواجہ معین الدین جب طواف کر رہے تھے تو رب کے فرشتے کہہ رہے تھے، حسن تو رب کے دین کا معین ہے، تجھ سے رب تعالیٰ وہ کام لے گا جو تیرے دست قدرت دست پر بیعت کرے گا، جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرے گا، جو تیرے سلسلے میں شامل ہوگا، رب تعالیٰ اسے جہنم میں نہیں بھیجا، جنت عطا فرمائے گا۔ یہ سلسلہ چشتی، اصل تو یہ حضرت محمد اسحاق چشتی کے دور مبارکہ سے لفظ چشتی آیا ہے۔ آپ چشت کے رہنے والے تھے۔ چشت خراسان بخارا کے اندر ایک شہر کا نام ہے۔ حضرت ابو مادود کے پاس جب حضرت محمد اسحاق چشتی تشریف لے گئے تو بزرگوں نے فرمایا، آج کے بعد تیرے سلسلے کا جو بھی بزرگ ہوگا اور اس کا جو بھی مرید ہوگا ان کے نام کے ساتھ چشتی لکھا جائے۔ یہ وہاں سے چشتی نام حضرت محمد اسحاق چشتی کے نام سے یہ سلسلہ چشتیہ آگے بڑھا، اور اس کی باغ دوڑ زیادہ سنبھالی ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنبھالی۔ خراسان کی پہاڑیوں میں یہ اللہ کا ولی علم پڑھ کر، یہ نہیں کہ صرف حفظ کیا۔ آج کل کے دور میں تو طالب علم حفظ کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا، ہم نے اب سکول پڑھنا، ہم نے اب دین نہیں پڑھنا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حفظ قرآن بھی کیا، درس نظامی بھی پڑھا، اور اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلسلہ طریقت کے اندر باقاعدہ کتب پڑھی، اس کے بعد مجاہدات کیے، اور مجاہدہ کا یہ عالم ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قوالی سنتے تھے۔ میں نے آپ کی سیرت میں یہ بات پڑھی ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہر روز 2 قرآن پاک کے ختم کیا کرتے تھے، 2 قرآن پاک کے ختم۔ فیضان خواجہ غریب نواز جو دعوت اسلامی کی جانب سے تالیف آئی ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ 2 قرآن پاک کے ختم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہر روز کیا کرتے تھے۔ اگر آپ تھوڑا تیزی سے قرآن پاک پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ 18 سے 20 منٹ حافظ قرآن کے لیے لگتے ہیں ایک پارہ ختم کرتے ہو۔ تقریباً 8 سے 9 گھنٹے میں ایک قرآن پاک کا ختم ہو سکتا ہے تسلسل کے ساتھ اگر بندہ قرآن کریم کو پڑھے، اور اس حساب سے 16 یا 18 گھنٹے بنتے ہیں جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قرآن پاک پر دیتے تھے اور قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اب دن کا دورانیہ دیکھیں تو کتنے گھنٹے بنتا ہے۔ سردیوں کی راتیں لمبی، دن چھوٹے، اور گرمیوں کے دن بڑے، راتیں چھوٹی۔ اب غور فرمائیے گا، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا یہی وظیفہ تھا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے۔
تو کون کہتا ہے کہ آپ زیادہ قوالی سنتے تھے؟ یہ گمراہ لوگوں کی روایت ہے۔ اگر علماء کو پڑھا جائے، علماء کو سنا جائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ عظیم بزرگ ہیں۔ کل میں حشت بہشت کتاب کے اندر، آپ کی کتاب ہے دلیل العارفین، اس کو پڑھ رہا تھا۔ اس کے اندر پہلی مجلس جو ہر جمعرات کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایک مجلس لگایا کرتے تھے، اس میں آپ کے آس پاس آپ کے مریدین بیٹھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے کلام کا آغاز کیا تو نماز سے کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی محبت عبادات میں دو چیزوں میں زیادہ نظر آتی ہے، ایک نماز میں اور دوسرا تلاوت قرآن میں۔ اور مومن کے یہ اہم وظیفے ہیں، نماز اور تلاوت قرآن۔ یہ دو ایسے مومن کے وظیفے ہیں جو بندہ اس کے اوپر کار بند رہے رب العزت اسے ضائع نہیں فرماتا۔ ہم لوگوں کی زیادہ زندگی خواہشات نفس اور دنیا کمانے میں لگ جاتی ہے۔ خواجہ معین الدین نے تو اپنا باغ اور پن چکی بھی بیچ کر اسے اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا۔ خالی ہاتھ خواجہ معین الدین اپنے سنجر کے مقام سے نکلے تھے، لیکن رب نے اس خالی ہاتھ والے کو پورے ہندوستان کا روحانی بادشاہ بنا دیا۔ یہ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں جنہوں نے خدا کو کمایا ہے۔ نبی پاک کے دربار میں دوبارہ جب حاضری ہوئی اور اشارہ ملا کہ معین تو نے ہندوستان کی دربار، ہندوستان شہر میں جانا ہے اور وہاں جا کر تو نے راجستھان کے اندر اپنا ڈیرا لگانا ہے اور وہاں دین کا کام تو نے پھیلانا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اسی دوران بخارا، سمرقند، بڑے بڑے شہروں سے ہوتے ہوئے بڑے بڑے اولیاء کے درباروں سے فیض لیتے ہوئے، حتیٰ کہ خواجہ حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے بھی فیض حاصل کرتے ہوئے 6 مہینے کا دورانیہ لکھا گیا ہے کہ خواجہ معین الدین جب حج سے واپس آئے، اشارہ ملا تھا تو سفر کے دوران حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں خواجہ معین الدین نے 6 مہینے آپ کے دربار سے فیض لیا ہے۔ 6 مہینے مسلسل 6 مہینے فیضان غوث حاصل ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے آپ ہندوستان میں اور راجستھان کے اندر تشریف لائے ہیں۔ یہ وہ پاک ہستی ہے جسے رب کائنات نے یہ توفیق بخشی کہ جس کی نگاہ جس پہ پڑ جاتی، جتنا بھی گناہگار ہوتا آئندہ وہ گناہ سے محفوظ ہو جاتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نگاہ کی نیات تھی، ایسی نگاہ تھی جس کی برکت سے فاجر و فاسق و گناہگار نیکوکار بن کے ڈھل جاتا تھا۔ یہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں جن کی نگاہ میں جو آیا ایسا رنگا کہ آپ کے فیضان سے 90 لاکھ لوگوں نے اللہ کا کلمہ اپنی زبان پہ پڑھا۔ 90 لاکھ۔ آج نیٹ پہ کہا جاتا ہے کہ 90 لاکھ کو کیسے پڑھا لیا؟ ابے بھائی تاریخ پڑھو، ہندوستان اور پاکستان کوئی الگ نہیں تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دور میں صرف بر صغیر پاک و ہند بولا جاتا تھا۔ یہ وہ دور ہے جہاں بر صغیر پاک و ہند ایک ہی ہوا کرتا تھا۔ اب پاکستان کی آبادی کروڑوں میں ہے، ہندوستان کی آبادی کروڑوں میں ہے، بنگلہ دیش کی آبادی کروڑوں میں ہے، اسی طرح وسط ایشیا کی آبادی کروڑوں میں ہے۔ یہ سارے پاک و ہند جسے بعد میں نام دیا گیا، جب پاکستان بنا تو اس وقت پاک و ہند کا نام الگ الگ مورخین نے لکھا۔ پاکستان بننے سے پہلے اس کا نام بر صغیر پاک و ہند نہیں، بر صغیر کہا جاتا تھا۔ ہند کا بر صغیر جس کے اندر بہت سارے یہ سمرقند، بخارا، اصفہان، یہ سارے شہر اس کے اندر آتے تھے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے 2 خلیفہ جو نہایت ہی ایک عظیم رتبے پر فائز تھے، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جنہوں نے بہت بڑے ادارے راجستھان اور ہندوستان
اور ترکی کے علاقہ جات میں بڑے ادارے قائم کیے تھے جس کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے فیضان سے آپ کے دور مبارکہ میں 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا ہے، تو خواجہ معین الدین کے فیضان سے پڑھا ہے۔ تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ کیسے ہو گیا، میڈیا کو تو دور نہیں تھا۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے۔ نیٹ کے اوپر میں ایک خبیث کو سن رہا تھا، وہ یہ بات کر رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، 90 لاکھ کو کیسے کلمہ آپ نے پڑھا لیا، اتنی تعداد کہاں تھی؟ تو آج پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے مخلوق بھی زمین پر رہتی تھی۔ سارا بر صغیر مسلمانوں کے اندر اسلام کی جو رمق اور جو چمک آئی ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہی خیرات سے آئی ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کوئی صرف صوفی نہیں تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بہت بڑے عالم دین تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بہت بڑے مفسر تھے، خواجہ معین چشتی اجمیری بہت بڑے محدث تھے۔ آپ کی تاریخ کو جتنا بھی لکھا جائے، پڑھا جائے، سنا جائے، بیان کیا جائے کم ہے، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ظاہر صوفیانہ ہے، باطن عالمانہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بر صغیر میں جتنا کام کیا، اب غور فرمائیے گا، آپ کا ایک مرید میں نے پڑھا جو بے نمازی تھا، فوت ہو گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا یہ طریقہ تھا کہ جو بھی آپ کے علاقہ میں فوت ہوتا، لوگ چلے جاتے، آپ اس کی قبر پر بیٹھے رہتے۔ یہ اللہ کے ولی کی ایک نشانی تھی، آپ اس کی قبر پہ بیٹھے رہتے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ کا مرید فوت ہو گیا، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، چہرے پر غمگینی کے آثار طاری ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ بختیار کاکی نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ پہلے آپ غمگین ہوئے، پھر آپ خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا میرا مرید جب قبر میں گیا، منکر نکیر اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے پکڑ رہے تھے، اسی دوران میرے پیر و مرشد خواجہ معین الدین فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے۔ فرمایا غیب سے آواز آئی، اس کے گناہوں کو نہ دیکھو، اس کی نسبت کو دیکھو کہ جس کی نسبت سے اس نے دامن پکڑا ہے وہ ہستی پاک ہے، اور اسی پاک ہستی کے صدقے رب العزت نے اسے قبر کے اندر بھی عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ تو پتہ چلا یہی خواجہ معین الدین ہے جس کا جو مرید بنتا ہے قبر سے بھی عذاب قبر سے بچ جاتا ہے۔ چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن۔ مل کے پڑھیے، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ۔ میں نہیں نا محبت نال پرسوں تے میں تا آگے چل سا، میں اس دی طرز بنا دے بڑی دیر لائیے۔ چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین، ہے تجھ پہ فدا سب کل مردل، ہے تجھ پہ فدا سب کل مردل یا خواجہ معین الدین
یا خواجہ معین اجمیر مجھے پہنچا دے خدا، چادر میں چڑھاؤں پھولوں کی، اجمیر ہمیں پہنچا دے خدا، چادر میں چڑھاؤں پھولوں کی، پھر صدقہ کروں اپنا تن من، یا خواجہ معین الدین حسن۔ مل کے پڑھیے، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن۔ یہ طالب علم نہیں پتہ نہیں کہ سب سنگ میں اندام محبت میں پڑھو، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ کعبہ ہو مدینہ ہو کہ نجف، ہر جا پہ نظر تمہیں آتے ہو، کعبہ ہو مدینہ ہو کہ نجف، ہر جا پہ نظر آتے ہو، کچھ ایسی لگی ہے تجھ سے لگن، یا خواجہ معین چھوٹے نہ کبھی تیرا، یا خواجہ معین۔ بڑا قابل توجہ شعر ہے۔ آقا کی عطا ہو نور علی، زہرا کی کلی ولیوں کے ولی، آقا کی عطا ہو نور علی، زہرا کی کلی ولیوں کے ولی، حسنین کے دل عثمان کے نجم، یا خواجہ معین الدین حسن چھوٹے نہ کبھی۔ محبت سے پڑھیے، آپ بھی پڑھ لیں، خیر ہے۔ چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ میرے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ کے دربار میں غلامہ آ گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی مردہ کیسے زندہ کرتا ہے؟ میں نے کہا راجستھان کا بادشاہ، بر صغیر کا روحانی پیشوا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ کا دربار ہے۔ مریدہ حاضر ہو جاتی ہے، عرض کی حضور بادشاہ وقت نے میرے بیٹے کو بے گناہ پھانسی دے دی ہے، اس کا قصور کوئی نہیں، اسے پھانسی دی جا چکی ہے، وہ مر گیا ہے۔ میرے خواجہ معین الدین جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا مجھے اس کے لاشے پر لے جا۔ جب ماں لاشے پر لے جاتی ہے، عرض کرتی ہے اے خواجہ ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی بادشاہ نے بے گناہ سولی پہ چڑھا دیا۔ آپ نے وہاں میت پہ کھڑے ہو کر فرمایا اگر بے گناہ تجھے پھانسی ملی ہے، ابھی رب کے کرم سے اٹھ کھڑا ہو۔
اگر تجھے بے گناہ پھانسی ملی ہے ابھی اٹھ کھڑا ہو. میرات الاسرار کے اندر حوالہ موجود. حضرت خواجہ معین الدین نے جب یہ آواز لگائی، مردہ جو پہلے جان نہیں تھی آہستہ آہستہ جسم کے اندر حرکت آنا شروع ہو گئی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی آواز پر وہ مردہ جسے پھانسی دی جا چکی تھی مر گیا تھا، خواجہ معین الدین کی ایک آواز پر اٹھ کھڑا ہوا. تو انو سردی لگی ہوئی ہے، ذرا محبت میں بولو. اب پڑھیے تو مذہبی آئے گا. چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن. چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین. وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب رجب کے مہینہ میں آپ کا رات کے عالم میں وصال ہو رہا ہے، ایک اللہ کے ولی کے خواب میں اندر محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں. پوچھنے یا رسول اللہ کس کا انتظار ہے؟ فرمایا ہمارا معین الدین آ رہا ہے، ہم اس کے انتظار میں کھڑے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رات کے عالم میں اس دنیا سے جب چلے، رجب کی چھٹی تھی، رجب کی 6 تاریخ ہے. حضرت خواجہ معین الدین دنیا کو الوداع کر رہے ہیں. جب لوگوں نے دیکھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا یحب ما تحب اللہ، یہ بندہ اللہ کی محبت میں دنیا سے کوچ کر گیا. اب یہ ذرا محبت سے چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن. چھوٹے نہ کبھی، محبت سے یہ نوجوان بھی پڑھ لیں. چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین. کون ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری؟ خواجہ محمد حسن آپ کا اصلی نام ہے. غلام آ گئے، حضور ہندو ہے اور آپ جو ہے پانی نہیں بھرنے دیتا. کرم فرمائیے انا ساغر سے پانی عطا کیجئے. آپ نے فرمایا اپنی مرید کو ایک سراہی دی جو پرانے زمانے میں جس میں وضو کیا جاتا تھا، وہ مٹی کا برتن آپ نے دیا. آپ نے فرمایا جا انا ساغر کو کہ معین الدین کہہ رہا ہے پانی مجھے دے دے. حضرت خواجہ معین الدین کا مرید گیا، پیغام لے کے گیا، خود نہیں گئے، پیغام لے کے گیا. جب انا ساغر کے اندر اس نے اپنی سراہی کا منہ نیچے کیا، سارا انا ساغر کا پانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ساری سراہی میں آ گیا. سارا پانی لے لیا. عقل کہتی ہے یہ ہو نہیں سکتا، لیکن ہماری شریعت کہتی ہے کہ جو اللہ کے ولی کی کرامت ہے، الکرامت حق، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی کی کرامت حق ہوا کرتی ہے. وہ خواجہ معین الدین اپنے چھوٹے سے برتن کے اندر سارا انا ساغر لے لیتے ہیں. ہندو آ گئے، مسلمان آ گئے، حضور سارا انا ساغر آپ کی سراہی پی گئی ہے. کچھ
کچھ تو کرم فرمائیے۔ آپ مسکرانے لگے، آپ نے فرمایا اے ہندوؤں آئندہ میرے مریدوں کو نہ چھیڑنا، اور مرید کو فرمایا جا یہی سرائی دوبارہ انصار میں الٹا دے۔ جو ہی اس نے الٹائی سارا انصار کا پانی اس سراہی کے اندر نکل کر باہر آ گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن لا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین۔ اللہ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے فرزند علی ہو نور نبی محبوب خدا ہے ذات تیری۔ بابا سے بولیے سبحان اللہ۔ فرزند علی ہو نور نبی محبوب خدا ہے ذات تیری، ہو سید زہرا کے یا خواجہ معین۔ ڈھیلے پڑ رہے ہو، سردی اب اتر جانی چاہیے تھی، محبت سے پڑھیے ہو سید زہرا کے گلشن یا خواجہ معین الدین۔ ہمارا تو عقیدہ آج بھی یہی ہے، جو خواجہ معین الدین سنجری سے محبت رکھے گا آپ کے سلسلہ میں شامل رہے گا، خدا کی قسم وقت ایمان اس کا ایمان، وقت موت اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ وہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ اللہ اکبر، کیسا عظیم آپ کے کرامات ہیں، اور آپ کی شخصیت اور اخلاق اتنا کریمانہ ہے۔ ایک ہندو نوجوان کسی نے بھڑکایا کہ معین سارے لوگوں کو معاذ اللہ گمراہ کر رہا ہے، جاؤ اس کا جا کے کام تمام کر دو۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، حدیث رسول ہے۔ سرکار نے فرمایا مومن اللہ کی فراست سے دیکھتا ہے، اور مومن کی فراست سے ڈرو، کیوں؟ فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا بے شک مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دربار میں وہ ہندو جوان آیا، بغل میں چھری لی ہوئی ہے، قتل کا ارادہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے جب قریب لگا، آپ نے فرمایا بیٹے جس کام کے لیے آئے ہو وہ کر ڈالو۔ وہ قدموں میں گرا، اس نے عرض کی حضور میں کس لیے آیا ہوں؟ آپ نے فرمایا جو بغل میں چھری لی ہوئی ہے نا، میرے قتل کا ارادہ ہے، اسے باہر نکالو اور اپنا کام تمام کرو۔ وہیں اس نے چھری نکال کے پھینکی، وہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے قدموں میں گرتا ہے اور عرض کیا کرتا ہے، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین۔ آج کی حضور کلمہ پڑھائیے، یہ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللہ کی تصویر ہے جو اللہ کے ولیوں کے دربار میں ہی پیش کی جا سکتی ہے۔ رب کائنات ہم سب کو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ والہانہ محبت نصیب فرمائے، اسی محبت پر قائم رکھے، اولیاء کی سیرت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔